اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کل ہم نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کو سیکھتے ہیں، نماز کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کیا دعا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے۔ صبح کے وقت جب دعا مانگیں یعنی دعا پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا شام تک وہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صبح کے وقت یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ پورا دن شیطان کے مکر و فریب سے بچا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اگر اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں گے کہ ہمیں شیطان سے کس طریقے سے محفوظ رہنا ہے اور شیطان سے ہمیں کس طریقے سے پیچھا چھڑانا ہے، تو ان تمام باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ آج کل ماحول یہ ہے کہ ہم شیطان کے بہکائے میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے پڑوسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یعنی جس کے پڑوسی، اگر تم اپنے پڑوسیوں پر ظلم کر رہے ہو، تم اپنے پڑوسیوں کو ستا رہے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا پڑوسی بیمار ہے، ہمارا پڑوسی کسی پریشانی میں پڑا ہوا ہے، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسی کا ساتھ دیں، اپنے پڑوسی کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی بیماری کو دیکھنے کے لیے جائیں۔ اگر یہ تمام باتیں کریں گے تو ہم پڑوسی کا حق، آج کل کا کیا ماحول ہے، ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے پاس مال و زر ہونے کے باوجود بھی ہمارے پڑوسی اتنا لاچار ہو چکا ہے، غریب ہے۔ اگر نہیں دیکھو گے تو بہت بڑا گنہگار ٹھہراؤ گے۔ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو ان کو، اپنے پڑوسیوں کو بھی ان کا حق ادا کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے اور اللہ رب العزت تمہیں حقانیت کا راستہ عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسری حدیث پاک ہے کہ آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں، ہمارے پاس مال و زر آ گیا، پیسہ آ گیا، تو ہم نہ حلال کو سمجھتے ہیں نہ حرام کو سمجھتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ ہوگی کہ مال حرام کا ہے یا حلال کا۔ اللہ اکبر! اگر آدمی اس چیز کو نہ سمجھے، یعنی حضور کی حدیث پاک ہے اور مسلم کی حدیث پاک ہے یہ، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر! بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، اور اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا جس سے لوگ ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کریں گے اور اپنے مال کو یہ نہ سمجھ پائیں گے کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ اگر اس چیز کو نہ سمجھیں گے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنی اولاد کو وہ مال کھلائیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہوگی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی اولاد ہی آپ کی نافرمان، کیونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو یہ تمیز نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو عقل حلال کھلایا ہے یا حرام کھلایا ہے۔ پیسہ تو ہمارے پاس آیا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے جو حرام کھاؤ گے اس سے جو آپ کا خون بنے گا وہ بھی
शैतानी ही की मतलब शरारत से होगा, क्योंकि हराम चीज़ हमेशा नुकसान देती है। और हराम जो खाता है अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में जब वो मरेगा और जब उठाया जाएगा तो उसकी हराम जिसने अपने माल को कमाया और उससे खाया तो उसके आग भरी पेट में आग भरी जाएगी। और जब आग भरी जाएगी तो उस वक्त ये सोचेगा काश मैं हराम की चीज़ ना खाता। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तुम्हें समझने का सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों को हमेशा अकले हलाल खिलाएं। अगर तुमने अपने बच्चे को अकले हलाल खिलाया तो मेरा ये दावा है आपका बच्चा आपका फर्मा बरदार होगा, ईमान वाला होगा, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने वाला होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होगा और पड़ोसियों का हक अदा करने वाला होगा। जो पड़ोसियों का हक अदा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा और उसे जन्नत में आली से आली शान मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है हमें और आपको शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।